نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کرنا ہے کہ سورہ آل عمران وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر 200 آیات ہیں اور اس کی 20 رکوع ہیں۔ ان 200 آیات اور 20 رکوعوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو بیان کیا ہے۔ رب العالمین اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اور ابتدائی طور پر جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے یا پورا قرآن مجید نازل ہوا، کوئی ایک سورت نازل ہوئی، ان سب میں 3 قسم کے لوگ مخاطب رہے ہیں۔ اسلام کے حریف طبقات میں سے ایک مشرکین، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی۔ سورہ آل عمران میں تفصیلی طور پر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ عرب کے علاقے نجران میں سے ان کا ایک وفد آیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، گفتگو کی، پورا مکالمہ ہے، پوری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی آدھا حصہ اس پہ صرف ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، فضیلت، شان بیان کی گئی، ان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور ضمنی طور پر یہودیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے، اور آل کا معنی ہے اولاد، خاندان۔ آل عمران، عمران کے خاندان والے، ان کی آل، ان کی اولاد، کیونکہ اس کی آیت نمبر 33 سے 37 تک سورہ آل عمران کی، اس میں اس خاندان کا تذکرہ ہے۔ اس نام سے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور سورہ آل عمران جب نازل ہوئی، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ بالکل ابتلا کا، آزمائش کا ابتدائی دور تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو وہ لوگ ہجرت کر کے جانے والے، وہ تکالیف سے بھرپور، زخموں سے چور، پریشانیوں کے سفر کیے ہوئے، مشکلات کے راستے اختیار کیے ہوئے، بڑی مشکل کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، باقی تقریباً سب لوگوں نے چھپ چھپا کر کے، کچھ آگے گئے، کچھ پیچھے گئے، کچھ دن کو نکلے، کوئی رات کو گئے، کوئی کس طرح گئے، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی، یوں نکلتے گئے۔ وہ کل ملا کے میدان بدر میں جب لڑنے گئے تھے تو وہ 313 بنے تھے، یعنی کہ 300 کے لگ بھگ اتنے لوگ تھے جن کی تعداد انگلیوں کے پوروں پہ شمار کی جا سکتی تھی۔ انہیں حساب میں لایا جا سکتا تھا، ان کو گنا جا سکتا تھا کہ یہ کون ہیں اور کتنے ہیں۔ اور تھے بھی آپس میں رشتہ دار، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، بھائی مسلمان ہے تو بھائی کافر، یوں اس انداز میں وہ لوگ تھے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، تو مسلمان جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں ابھی انہوں نے سانس ہی لیا تھا، سکھ کا سانس جس کو کہتے ہیں، آب و ہوا ہی بدلی تھی۔ ایک طویل عرصہ یوں اس انداز میں بھی گزرا کہ مسلمانوں کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی نہیں ہوئی۔ تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے دیوتاؤں کے، ہمارے بتوں کے مخالف ہو، تم نے نیا دین پیش کیا ہے، لہٰذا ہماری بد دعائیں تمہیں لگ چکی ہیں اور ہمارے جادو ٹونے کا اثر تم پہ پڑ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش ہوئی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نہ ان کے جادو ٹونے کا اثر تھا، نہ کسی اور بات کا اثر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حد تک مسلمان پریشانی، تکالیف، مصائب کا شکار تھے، مشکلات کا شکار تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ وہاں نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں، اور وہاں مسلمان پہنچتے ہی تھوڑی عرصے کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر کے شکست جب کافروں کو ہوئی، تو آپ اس بات کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں، بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، اور بدر ایک بستی کا نام ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے، بدر
وہاں اس ایک کنویں کا نام تھا، اس میدان کا نام بدر تھا جہاں پر یہ جنگ حق و باطل کا پہلا مارکا، پہلی جنگ لڑی گئی۔ کہنے والے نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی اب بھی اگر تم اپنا وہ مزاج بنا لو، وہ ماحول بنا لو، وہ انداز اور اپنی عادات اپنا لو، وہ اعمال اختیار کر لو، ان کا سا نظریہ بنا لو، تو پھر اب بھی فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے۔ بے شک تم تھوڑے ہو، کم تعداد میں ہو، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ تمہیں فاتح بنائے گا، تمہیں اللہ پاک کامیابی اور کامرانی دے گا، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن وہ فضا نہیں، وہ ماحول نہیں، وہ احساسات اور جذبات نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ مسلمان کہاں گئے اگلے زمانے والے، امتیاز ابجد و اسود کا مٹانے والے۔ بھید کیا تھا جو آپس میں نہ ملتے تھے کبھی، بن گئے مشرق و مغرب کو آپس میں ملانے والے۔ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ اور کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، یعنی وہ بد عمل تھے، بد کردار تھے، کفر شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے حالات کو شاعر نے یوں بیان کیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ نظر نبوت تھی، وہ کملی والے کا کمال تھا، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ان پر رنگ چڑھا تھا نبی کی نبوت کا، اس وجہ سے وہ لوگ بے مثال تھے، وہ لوگ انمول تھے۔ بدر میں 313 تھے، وہ لڑے کافروں کے ساتھ اور وہاں پر 70 کافر بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، اور ان میں سے 70 کافر گرفتار بھی ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، معوذ اور معاذ نے 8-9 سال 10 سال زیادہ سے زیادہ کر لی ان کی عمر تھی، تلوار جو ان کے ہاتھ میں تھی لہراتے جاتے تھے، وہ تلوار ان کے قد سے لمبی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، ایک بچہ کہنے لگا چچا جان، ان کافروں میں یہ جو وہاں پر کھڑے ہیں، صفے بنائے کھڑے ہیں، قطار اندر قطار آ چکے ہیں، ان میں ابو جہل کون ہے؟ ہم نے بھی اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھا اور تفصیلی طور پر سیرت النبی کی کتابوں میں پڑھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا، حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث شیخ التفسیر، اس دور کے جید علماء میں سے تھے، اکابرین میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب جو سیرت خاتم الانبیاء کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا، اور بھی کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جنگ ہے، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، ہم لڑنے آئے ہیں، ہم بڑے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ پیچھے رہیں۔ کہنے لگے چچا جان بس آپ اس کا پتہ بتا دیں، آپ نشاندہی کر لیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل ہے کون ہے۔ وہ کچھ اندازہ انہوں نے لگا لیا، فیس ریڈنگ کی، بچی کی پیشانی کو پڑھ لیا، اس کے عزم کو، اس کے جذبے کو وہ پہچان گئے۔ کہنے لگے کہ بیٹا میں بتلا تو دوں گا کہ ابو جہل کون ہے، لیکن تم کیا کر لو گے، تم نے کرنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ہمارے محبوب باری کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کو، جناب سرور کونین کو، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان اقدس کی توہین کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، آج یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، لہٰذا ہم اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ چلے بچے ہیں، ان کا جذبہ ہی ہے، اشارہ کیا کہ وہ جو گھوڑے پہ آ رہا ہے وہ ہے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے آپس میں سکیم کی، آپس میں بات طے کی، طے کرنے کے بعد بڑھے، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل پہ حملہ کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں ایک بہت بڑے عظیم مجاہد اور بہت بڑے عالم اسلام کے بنے، بہت بڑے عظیم انسان ثابت ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل جن کو اکرمہ بن اسلام بھی کہا جاتا ہے، وہ ابھی حالت کفر میں تھے، انہوں نے بڑھ کے حملہ کیا، ایک اس بچے کا بازو کٹ گیا۔ وہ لڑتے لڑتے کہنے لگا کہ یہ بازو میرے راستے میں حائل اور رکاوٹ ہے۔ اس نے وہ بازو نیچے رکھا، اوپر اپنا پاؤں رکھ کے ایسے جھٹکا دیا، جھٹکا دے کر کے اپنے بازو کو اس نے جدا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے، لہٰذا وہ ایک بازو سے تلوار لہراتا رہا، آگے بڑھ بڑھ کر کے حملے کرتا رہا۔
یہ ایک جذبہ تھا غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اگلا سال آیا تو کافروں نے اپنے اس جنگ میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر سورہ آل عمران میں ان دونوں غزوات کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں پر اللہ نے جو انعامات کیے، جو احسانات کی بنی اسرائیل پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہاں بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں یہ احسان تم پر کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی۔ تو وہ نعمتوں کی نہ قدری کرتے رہے، نہ شکریہ کرتے رہے، ان کا تذکرہ موجود تھا بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا۔ اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس میں جہاد بھی بیان ہوا، اس میں زکوٰۃ کو بھی بیان کیا گیا، اور آخر میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔